اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے شداد کی جنت اور اس کا عبرتناک انجام۔ دنیا کی تاریخ میں ایسے بہت سے بادشاہ اور فرعون گزرے ہیں جن کو ان کی بادشاہت اور دولت کے نشے نے مغرور بنا دیا اور وہ تکبر میں آ کے خدائی کا دعویٰ کرنے لگے۔ یہ بدبخت لوگ اپنی بے شمار مال و دولت اور بادشاہت کے نشے میں مست ہو کے اللہ پاک کی وحدانیت کو للکارنے لگے اور معاذ اللہ خدائی کا دعویٰ کرنے لگے۔ اس کے باوجود اللہ پاک نے ان کی طرف بے شمار انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا اور ان کو ہدایت کی طرف بلایا، لیکن یہ بدبخت لوگ سرکشی اور اپنی انا پہ اڑے رہے اور اللہ پاک کی وحدانیت کا انکار کرتے رہے۔ اور پھر جب یہ لوگ قابل ہدایت نہ رہے تو اللہ پاک نے ان بدبخت لوگوں کو عبرت کا نشان بنا دیا اور ان لوگوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا اور ان لوگوں کے نام و نشان صفحہ ہستی سے مٹا دیے۔ اللہ پاک نے ایسے جھوٹے خدائی دعوے داروں کو ایسی عبرتناک موت دی کہ آج بھی لوگ ان سے عبرت حاصل کرتے ہیں۔ خدائی کا دعویٰ کرنے والے بدبختوں میں سے ایک بدبخت شداد بھی تھا جس نے اللہ پاک کی وحدانیت کو للکارا اور سرکش اور نافرمان ہو گیا۔ میں آپ کو بتاؤں کہ شداد کون تھا اور کس طرح اس نے اللہ پاک کی نافرمانی کی اور خدائی کا دعویٰ کیا، اور کس طرح اس نے دنیا میں اپنی جنت تیار کی اور اس کی بنائی جانے والی جنت کتنے سالوں میں تیار ہوئی، اور اللہ پاک نے اس بدبخت کو کس طرح دنیا میں عبرت کا نشان بنایا اور اس بدبخت کا انجام کیا ہوا، اور پھر کس طرح ملک الموت نے دردناک طریقے سے اس کی روح قبض کی۔ ان تمام سوالوں کے جوابات قرآن و حدیث کے مطابق دیے جائیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ شداد اس قوم کی نسل سے تھا جو دنیا کی سب سے طاقتور قوم تھی، جسے قوم عاد کہا جاتا ہے۔ اس قوم کے بارے میں اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ان کی جیسی قوم نہ پہلے کبھی تھی نہ بعد میں ایسی قوم کو پیدا کیا۔ قوم عاد احقاف میں آباد تھی۔ یہ ایسی جگہ تھی جہاں ریت کے بہت ہی بلند و بالا ٹیلے تھے اور احقاف کا علاقہ یمن اور عمان کے درمیان بکھرا ہوا تھا۔ اس علاقے میں قوم عاد 8500 سال پہلے آباد تھی۔ اس قوم پہ اللہ پاک کا خاص کرم تھا۔ اس قوم کو اللہ پاک نے دنیا کی سب سے طاقتور قوم بنایا۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ پاک نے اس قوم کو سرسبز باغات اور وافر مقدار میں کھیت عطا فرمائے تھے۔ اس قوم کے پاس بے شمار جانور تھے اور پینے کے لیے میٹھا پانی تھا۔ اس کے علاوہ بھی اللہ پاک نے اس قوم کو بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا۔ چنانچہ اس قدر مال و دولت اور نعمتوں کی فراوانی سے یہ قوم بھٹک گئی اور اللہ پاک کی نافرمان قوم ہو گئی، اور یہ لوگ باغی ہو گئے۔ ان کی ہدایت کے لیے اللہ پاک نے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت ہود علیہ السلام اللہ پاک کے حکم سے تبلیغ کرنے لگے اور اللہ پاک کی وحدانیت کی طرف بلانے لگے، لیکن یہ قوم اپنے کفر و شرک سے باز نہ آئی اور حضرت ہود علیہ السلام کا مذاق اڑانے لگی۔ شداد جو کہ اسی قوم کی نسل سے تھا، وہ اس قوم کا بادشاہ تھا اور یہ 2 بھائی تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک کا نام شداد تھا اور ایک کا نام شدید تھا۔ شدید پہلے بادشاہ بنا اور وہ فوت ہو گیا۔ اس کے فوت ہو جانے کے بعد شداد نے حکومت سنبھالی اور اس طرح یہ دنیا کی سب سے طاقتور قوم کا بادشاہ بن گیا۔
شداد ایک وسیع و عریض سلطنت کا بادشاہ تھا۔ شداد کی بادشاہت یمن سے لے کے عراق تک، بعض روایت میں ایران تک پھیلی ہوئی تھی۔ شداد نے اپنی طاقت کے زور پہ بڑے بڑے بادشاہوں کو اپنے زیر کر لیا۔ چنانچہ اس بدبخت کو حضرت ہود علیہ السلام نے سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن اس کا دل و دماغ بند تھا۔ جب حضرت ہود علیہ السلام نے شداد کو اللہ پاک کی وحدانیت کی طرف بلایا اور خدا کی عبادت کا حکم دیا، تو اس وقت شداد اور حضرت ہود علیہ السلام کے درمیان زبردست مکالمہ ہوا، جس کے نتیجے میں شداد نے کہا کہ اگر میں اللہ پاک پہ ایمان لے آؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ تو اس وقت حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ تم پہ جنت حلال ہو جائے گی۔ جنت کا نام سنتے ہی حضرت ہود علیہ السلام سے پوچھنے لگا کہ یہ جنت کیا ہے؟ تو حضرت ہود علیہ السلام نے شداد کو جنت کا نقشہ بتایا اور جنت کی نعمتوں کے بارے میں شداد کو بتایا۔ حضرت ہود علیہ السلام کی بات سن کے وہ مسکرانے لگا اور کہنے لگا کہ یہ کون سی بڑی بات ہے، ایسی جنت تو میں بھی تیار کر سکتا ہوں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے شداد کے اس کفر و شرک سے اسے روکنے کی کوشش کی، لیکن یہ بدبخت باز نہ آیا۔ چنانچہ شداد نے اپنی سلطنت کے بڑے بڑے کاریگروں کو جمع کیا اور احقاف میں علم کے مقام پہ 20 کوس لمبی اور چوڑی جنت بنانے کا کام شروع کروا دیا۔ چنانچہ شداد کی تیار ہونے والی اس جنت میں سونے اور چاندی کی اینٹیں لگائی گئیں اور جواہرات بھی لٹکائے گئے۔ اس بدبخت شداد نے اپنی اس بنائی جانے والی جنت میں شہد، دودھ اور پانی کی نہریں بھی رواں کر دیں اور دنیا جہاں کے خوبصورت درخت، پھول، پودے بھی لگوا دیے۔ اس جنت کو طرح طرح کے جواہرات سے سجا دیا گیا۔ قوم عاد پہلے ہی بلند و بالا پہاڑوں کو تراش کے محلات بنانے میں ماہر تھی اور شداد کی سلطنت میں یہ فن عروج پہ تھا۔ چنانچہ ریت کے بلند و بالا ٹیلوں پہ بڑے بڑے ستون کھڑے کر دیے گئے اور ان بلند ستونوں پہ بڑی بڑی سونے اور چاندی کی عمارتیں بنا دی گئیں۔ شداد نے فیصلہ کیا کہ جب تک اس کی بنائی جانے والی جنت تیار نہ ہوگی وہ اس وقت اپنی جنت میں قدم نہیں رکھے گا۔ چنانچہ شداد کے حکم کے مطابق جنت تیار ہونے لگی اور شداد بے صبری سے جنت کے مکمل ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ شداد کی اس جنت کو تیار ہونے میں 12 سال لگے۔ جب یہ جنت تیار ہو گئی، اسے طرح طرح کے جواہرات سے سجا دیا گیا، تو اس وقت شداد کو اس کی جنت تیار ہونے کا پیغام پہنچا دیا گیا۔ چنانچہ شداد یہ پیغام سنتے ہی بہت خوش ہوا اور اپنی جنت کو دیکھنے کے لیے اپنے غلاموں کے ساتھ جنت کی طرف نکل پڑا۔ چنانچہ شداد ابھی اپنی جنت کے دروازے پہ پہنچا ہی تھا کہ اس نے اپنے سامنے ایک شخص کو کھڑے دیکھا۔ شداد اس شخص کو دیکھتے ہی پہچان گیا اور اپنے غلاموں سے کہنے لگا کہ یہ شخص مجھے جنت میں داخل نہیں ہونے دے گا۔ تو اس وقت ان لوگوں نے شداد سے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے اور یہ جنت میں آپ کو کیوں نہیں داخل ہونے دے گا؟ تو اس وقت شداد نے کہا کہ یہ ملک الموت ہے جو کہ میری روح قبض کرنے آئے ہیں اور یہ مجھے جنت میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ تو اس وقت شداد ملک الموت سے عرض کرنے لگا کہ مجھے صرف اپنی جنت میں قدم رکھنے کی مہلت دے دی جائے، لیکن اللہ پاک کی طرف سے مقرر فرشتے نے جواب دیا کہ مجھے اللہ پاک نے حکم دیا ہے کہ تجھے تیری جنت میں قدم نہ رکھنے دوں۔ شداد موت کے فرشتے کے سامنے بہت رویا اور گڑ گڑایا، لیکن موت کے فرشتے نے اللہ پاک کے حکم کی تکمیل کرتے ہوئے شداد کی روح قبض کر لی۔ چنانچہ شداد کی موت کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک زوردار چیخ ماری۔ شداد کی بنائی ہوئی ساری جنت زمین کے اندر دھنس گئی اور غائب ہو گئی۔ شداد کی اس عبرتناک موت کے بعد حضرت ہود علیہ السلام نے قوم عاد کو بہت سمجھایا،
لیکن قوم عاد باز نہ آئی۔ شداد کا یہ انجام قوم عاد کے لیے کافی تھا، لیکن جب انسان کی عقل پہ غرور کا پردہ ہوتا ہے تو چاہے وہ شداد ہو یا شدید، اس کو کسی کام کا انجام دکھائی نہیں دیتا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے قوم عاد کو شداد کا انجام بتا کے ڈرانے کی بہت کوشش کی، لیکن قوم عاد باز نہ آئی اور اس طرح اللہ پاک کی نافرمانی کرتی رہی، یہاں تک کہ حضرت ہود علیہ السلام مایوس ہو گئے۔ اس وقت جب قوم عاد ہدایت کے قابل نہ رہی تو اللہ پاک نے حضرت ہود علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنے ساتھیوں کو لے کے اس علاقے سے چلے جائیں۔ اللہ پاک کا یہ حکم سنتے ہی آخری بار قوم عاد کو سمجھانے کی کوشش کی تو وہ لوگ پھر بھی باز نہ آئے، تو حضرت ہود علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کے وہاں سے روانہ ہو گئے۔ چنانچہ ان کے جانے کے بعد اللہ پاک اس قوم عاد پہ خوفناک آندھی اللہ پاک نے مسلط کر دی۔ اللہ پاک کے حکم سے آنے والی آندھی اور طوفان 7 دن اور 8 راتیں چلتی رہی، یہاں تک کہ وہ پوری قوم اپنے بلند ستونوں اور سونے اور چاندی کی عمارتوں کے ساتھ زمین میں دھنسا دیے گئے اور غرق کر دیے گئے۔ اللہ پاک نے اس قوم پہ اس قدر دردناک عذاب فرمایا کہ اس قوم کا نشان تک نہ رہا۔ جس وادی میں بلند و بالا محلات تھے وہ وادی ریت کے صحرا میں تبدیل ہو گئی۔ قوم عاد کو اللہ پاک نے اس طرح زمین میں غرق کر دیا، صرف اور صرف ریت کے ٹیلے باقی بچے اور کسی چیز کا بھی نام و نشان نہ بچا۔ اس طرح اللہ پاک نے شداد اور اس کی قوم کو عبرت کا نشان بنایا اور ان لوگوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیشہ عاجزی و انکساری اور ایمان کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امید ہے کہ آج کی یہ ایمان افروز ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ آپ کو میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اچھی صحت کے ساتھ دنیا اور آخرت کی تمام خوشیاں اور کامیابیاں دیکھنا نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔